ویسے تو امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں آج کل کوئی زیادہ ذکر نہیں آ رہا، ہر طرف خاموشی ہے، مگر اطمینان کی بات یہ ہے اور بہت ہی انکریجنگ بات ہے کہ مذاکرات روا دوا ہیں۔ آج CNN سمیت ایرانین میڈیا نے تصدیق کر دی ہے کہ ایران نے ایک نیا امن منصوبہ کا مسودہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ تجاویز جمعرات کی شام پاکستان کو بھجوائی گئی تھی اور اس سے پہلے کل پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سفارتکاری بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار مسلسل ادا کر رہا ہے۔ Pakistan's constructive diplomatic engagement, supporting de-escalation, ceasefire efforts, and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering disputes. Pakistan maintained open channels of communications with the parties. اسی حوالے سے کل ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ اشارے دیے تھے کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہونے والا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ مذاکرات کی اصل صورتحال صرف انہیں اور چند لوگوں کو ہی معلوم ہے۔ تاہم انہوں نے ایران کی قیادت پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ ایران میں اصل فیصلہ ساز کون ہے۔ Iran is proving to be very stubborn. The talks seem like they are stalled. Are you getting antsy to break the ceasefire? Well, I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out. Can't let Iran have a nuclear weapon. And their economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. And hopefully it can be worked out very soon. اسی حوالے سے پرسوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی بتایا تھا کہ ایرانین فارن منسٹر نے روس جانے سے پہلے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی قیادت سے مشاورت کر کے مذاکرات کے حوالے سے بہت جلد جواب دیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے جو بات چیت کا جو سلسلہ ہوا، بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے تاکہ خطے میں امن قائم ہو، اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں۔ ایران سے عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، روس جانے سے پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد جلد آپ کو جواب دیں گے۔ وہ جواب اب آ گیا ہے جو کہ اب پاکستان کے ذریعے امریکہ بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کی اس تجویز کو مسترد کیا تھا جس میں ایران نے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے اور بلاکیڈ ختم کرنے سمیت نیوکلیئر مذاکرات کا معاملہ مستقبل میں طے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم آج CNN نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے نئے مسودے میں اس کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق امریکی مطالبات بھی شامل ہوں گے۔ CNN کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے ایران کے پہلے مسودے کو مسترد کرنے کے باوجود پاکستانی حکام کو اب بھی امید ہے اور بڑی امید ہے کہ ڈیل ممکن ہے، اور وہ تہران کے باضابطہ جواب کے منتظر ہیں جو کہ اب آ گیا ہے اور امریکہ کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس پر کیا جواب دیتا ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سیزن ڈپلومیٹ، سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، محترم جوہر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انکریجنگ بات ہے کہ پچھلے چند دنوں کے حالات کے باوجود جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال تھی جو کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھی، جب ایرانی ڈیلیگیشن یہاں آ رہے تھے، امریکنز آنا چاہتے تھے، پھر وہ نہیں آ پائے، وہ تمام جو صورتحال ہوئی، لیکن اب پھر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس دوران بلکہ اب بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، چاہے وہ بظاہر جو براہ راست نہ ہوں، بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیلی فون کے ذریعے ہم بات چیت کریں گے، اور پھر وہ بات چیت ہوتی رہی، اور اب باقاعدہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزل جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ بھی ان کی بھی موومنٹ ہوئی ہے، اور اب شاید ایک بڑا امپورٹنٹ کاؤنٹر پروپوزل ایران کی جانب سے جو ہے وہ واشنگٹن پہنچا دیا گیا ہے۔ گویا کہ ابھی امید ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ مضبوط طریقے سے برقرار ہے کہ کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔
جی بالکل کامران صاحب نے صحیح کہا. اس کے 2-3 پہلو تو بہت ہی خوش آئند ہیں. ایک یہ کہ یہ مذاکرات جو ہیں انڈائریکٹلی جو ہے انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں اس طرح سے کہ وہ پاکستان کے متوسط سے پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز چل رہے ہیں ابھی تک. یہ بہت اچھا ہے بیکاز اگر اس میں بریک آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک دم پھر کشیدگی بڑھتی ہے اور پھر مسائل کی طرف جا سکتی ہیں ساری چیزیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں اس وقت پہلے ایک پروپوزل ان کی طرف سے آیا ایران کی طرف سے جس پہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بہت ہی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا. پھر انہوں نے کہا دوبارہ سے ایک آیا. پھر انہوں نے اپنے جو اس میں جو امریکنز اسی ڈرافٹ پہ انہوں نے جو اپنی خواہشات تھیں اس کے مطابق اس کو بدل کے بھیجا. ابھی پھر ایران نے ایک کاؤنٹر پروپوزل اس کے بعد امریکہ کی تجاویز کے بعد بھیجا. اب ان میں ہے کیا؟ حالانکہ اس وقت یہ کیونکہ پاکستان جو ڈپلومیسی جس طرح سے پاکستان کے توسط سے چل رہی ہے اس کا ایک بہت اچھا پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی لیکس نہیں ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے بیکاز جب ڈپلومیسی وہ تھرو میڈیا ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جو تھوڑے کہیں میڈیا کے جو امریکہ میں یا کچھ میڈیا کے کنجیکچرز ہیں یا اندازے ہیں اس کے حساب سے جو ہمیں پتہ ہے ابھی تک اور کچھ کا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اظہار بھی کیا اور یا کہ ایرانی سائڈ سے بھی کچھ چیزیں آئیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ جی ظاہر امریکنز چاہتے تھے کہ جی نیوکلیئر ایشو سب سے پہلے اور مین ظاہر کور ایشو بھی وہ ہے اس کو حل کیا جائے اور ایک جامعہ ایک پیکج ہو یا ساری چیزیں جو ان سی ہیں انہی پہ مذاکرات کے بعد ایک جو ہے نا کوئی معاہدہ بے شک وہ شروع میں کوئی ہوتا فریم ورک اگریمنٹ ٹائپ وہ ان کی خواہش تھی. اچھا ایرانینس یہ چاہتے ہیں کہ ڈی کپلنگ ہو جائے. ڈی کپلنگ یعنی کہ دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں نیوکلیئر پہ مذاکرات بعد میں ہوں گے پہلے جو ہیں اس کو حل کر لیتے ہیں. یہ جو آبنائے ہرمز والا معاملہ ہے ایک سیز فائر کو پرماننٹ کر دیتے ہیں اور آپ بلاکیڈ ہٹا لیں. اچھا یہ چیز پھر امریکنز کو پسند نہیں آئی. انہوں نے پھر اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. اب یہ ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہے کچھ میڈیا جو امریکہ میں کچھ لوگ جو ان دا نو آف تھنگس ہیں یا جن کو کچھ چیز معلومات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ابھی جو مسودہ آیا تھا اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اگر لیٹ سے کہ اگر وہ اس طرف جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ڈسکس نہ ہوں پہلے ہی آبنائے ہرمز والا معاملہ اور بلاکیڈ والا معاملہ اور ایک سیز فائر چلے تو اس میں پھر اس طرح ہوگا کہ ایران کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ اس چیز کی گارنٹی کریں کہ وہ آپ کے جو پاس جو 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم پڑا ہے جو کہ اس وقت ناتانز اور فردو یا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پرائمریلی وہ اصفہان والی سائٹ پہ ہے وہ زمین میں دبا ہوا ہے. وہ جو سائٹس اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی تھی امریکنز نے لیکن وہ زمین دوز تھیں تو وہ مواد تو سارا بچ گیا ہے. بلکہ یہ جنگ شروع بھی جب ہوئی تھی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھی امریکنز کو اور اسرائیلیز کو کوئی سیٹلائٹ سے بھی انفارمیشن ملی تھی کہ ایرانینز اس کو شاید دوبارہ سے ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مواد کو. تو ابھی ان کی پھر ایک شرط یہ ہوگی کہ جب تک یہ نیوکلیئر کا ایشو حل نہیں ہوتا اس وقت تک ایرانین جو ہیں اس کو بالکل کوشش نہیں کریں گے ایکسیس کرنے کی اس مواد کو وہ جو افزودہ یورینیم ہے 60% تک. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکنز نے کچھ اور بھی کیونکہ مسئلہ کیا تھا جب آبنائے ہرمز کے کھلنے کی بات ہو رہی تھی جب ایران آفر کر رہا تھا اور وہ امریکہ سے کہہ رہا تھا آپ بلاکیڈ ہٹائیں تو وہ ایک کنڈیشنل آفر تھی. اس میں ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کھولیں گے لیکن وہ ہمارے کوآرڈینیٹڈ راؤٹ جو ہم روٹس بتائیں گے ان سے وہ شپنگ کی ٹریفک چلے گی اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک قسم کی ہماری گائیڈ لائنز میں چلے گی. تو ایک قسم کا پارشل کنٹرول جو کہ امریکنز کو قابل قبول نہیں تھا. اچھا اس پہ دیکھیں ایران میں کافی ساری سٹیٹمنٹس ابھی حتیٰ کہ ابھی سپریم لیڈر کی بھی اس پہ سٹیٹمنٹ آئی تھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہ اس کا جو بھی اب مستقبل میں ایک طریقہ کار جو طے ہوگا اس میں ایران جو ہے اس کو کلیدی اہمیت حاصل ہوگی. تو وہ ایران میں اس پہ ذرا یہ تھی ریزرویشن کہ اگر وہ ہم کھولتے بھی ہیں تو پھر ہم اپنی شرائط پہ کھولیں گے اور یہ امریکنز کو اتنا قبول نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر امریکنز اس پہ مانیں یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے یا ڈی کپلنگ اپروچ اس کو کہہ لیں کہ جس میں نیوکلیر ذرا سیکوینسنگ یہ ہو کہ نیوکلیر کا جو مین کور ایشوز ہیں جس میں سسپینشن کی بات سب سے اہم ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں 0% انرچمنٹ کتنے عرصے تک ہوگی. جوہر صاحب میں نے تفصیل سے سنا بالکل آپ نے جیسے فرمایا اصل چیز تو صرف یہی ہے نا جوہر صاحب کہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک اسٹرانگ ول ہونا بڑی ضروری ہے کہ ہمیں ایک سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے اور اس کی اگر پرائرٹی ہوگی تو پھر دوسرے تمام معاملات بہرحال
کیونکہ جیسے کہ ابھی ہے کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی، تو امریکنز کہتے ہیں کہ وہ آپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بامبنگ شروع کر دیں، تو وہ آپشن تو ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا اسرائیل کے ساتھ، ابھی پھر کیا. تو وہ اگر مثال کے طور پہ ان کو لگے کہ جی کہ کوئی جو کمٹمنٹس تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو وہ آپشن تو پھر بھی اویلیبل ہے. لیکن پیس اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو وہ اگر اس کی ول ہے تو وہ تو اب کیا جا سکتا ہے نا، بوتھ سائڈز ہے. ایران کے لیے بھی آبویسلی یہ لاگو ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ول جو سی ہے وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ول تو ہے، بلکہ ول کے علاوہ یہ ہے دونوں پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے. دونوں پہ اقتصادی پریشر بھی ہے. ایران پہ تو ڈائریکٹ ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انفلیشن کی کیا حالت ہے، ان کی کرنسی کی کیا حالت ہے اس وقت، وہاں پہ ان امپلائمنٹ کہاں پہ پہنچ گئی ہے. بلکہ جنوری میں جو ادھر ہنگامے ہوئے تھے اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی، وہ جو کرنسی کرائسس تھا، اور وہ انہی سینکشنز کی بعد اور وہ پچھلے سال کے جو جنگ تھی اس کے بعد ہوا تھا. تو وہ اقتصادی پریشر ہے. اچھا پولیٹیکلی بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ تو انہوں نے پوری ایک لیڈرشپ جو ہے اس کا بڑا حصہ بھی ایلیمنیٹ کیا. ابھی بھی ظاہر تھوڑے سے ہارڈ لائنرز اور پریگمیٹسٹ کے دوران کے درمیان تھوڑا سا کچھ ایک پوائنٹ آف ویو تو ظاہر ہے مختلف ہوتے ہی ہیں. اچھا اب امریکہ کی طرف دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کتنا سیاسی پریشر ہے. ابھی ایک وہ دیکھیں وار پاورز ریزولوشن کی بات بھی چل رہی ہے، جو 1 مئی کو ان کا وہ ڈیڈ لائن ہو گئی ہے ختم، 60 دن کی جو ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو کانگریس سے اپروول چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں کیونکہ جی سیز فائر ہو گیا تو وہ لاگو نہیں ہوتی. اس میں لوپ ہولز تو ہیں، لیکن پھر ان کا دیکھیں رائے عامہ کی اگر سرویز دیکھیں تو ان کی پاپولیرٹی کس طرح سے نیچے جا رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اقتصادی طور پہ وہ وہاں پہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے گیس اسٹیشنز پہ کیا ہو گئی ہیں اس وقت امریکہ میں. ابھی لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں آج ہی، تو اس میں یہ ہے کہ انفلیشن جو سی پھر اوپر گئی ہے امریکہ میں. اچھا اسی طرح جو اکنامک گروتھ تھی وہ تھوڑی نیچے آئی ہے. تو وہ آگے الیکشنز بھی آنے ہیں تو ان پہ وہ پریشر بھی ہے، اقتصادی پریشر بھی ہے، پولیٹیکل پریشر بھی ہے، دونوں سائڈز پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دونوں سائڈز ہی چاہتی ہیں کہ اس سچویشن صورتحال سے باہر نکلیں. اور اس میں بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے تو کسی وقت میں یہ سمجھا جا رہا تھا، جس کو ایرانی لیوریج کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ تھوڑی ڈسپریشن ہے، تو اس لیے وہ پھر ان کی شرطیں بھی تھوڑی سی سخت ہو رہی تھیں. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں ہوا کیا ہے. ابھی دیکھیں ابھی کچھ انڈیکیشنز امریکہ کی طرف سے یہ آئیں کہ ٹرمپ دوبارہ سے ساری آپشنز پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں ملٹری آپشن بھی شامل ہے، جس میں 2-3 قسم کی آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ایک سوئفٹس اب دوبارہ کوئی شارٹ سپین کے لیے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس دوبارہ کی جائیں، اور اس میں پھر اسرائیل بھی شامل ہوگا. دوسری آپشن یہ ہے کہ اسپیشل فورسز کے آپریشنز کیے جائیں، مطلب یہ جو ابنائے ہرمز کے ساتھ جو سارا ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ، یا پھر یہ جو ان کا آئلینڈ ہے خر کا، لیکن جوہر صاحب وہ جو بوٹس آن گراؤنڈز والے آپشن ہیں وہ تو ڈسمس ہو ہی چکے ہیں نا پریکٹیکلی. اب وہ تو نہیں، ابھی تو صرف یہ جو پینٹیگن نے پیش کیا ہے آپشن، وہ بیسکلی یہ کہ ہم ایک اور پھر ایک لمیٹڈ بامبنگ جو ہیں وہ کریں ایران کے انفراسٹرکچر پہ. بالکل، اصل میں یہ سارے آپشنز دوبارہ ابھی پیش کیے گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، رینج آف آپشنز اس میں یہ سارے تھے. اور یہ بھی تھا کہ اگر یہ بلاکیڈ ہم کنٹینیو کریں تو اس کا کاسٹ کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مزید اس کو کتنا ٹائٹن کرنا ہوگا. پھر یہ آپشن بھی، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپشن بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ہم یہیں پہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے چلے جائیں، اف وی جسٹ واک اوے، تو اس سے کیا ہوگا. اور بلکہ کئی سٹڈیز بھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے نا اپنے یہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ آپ کریں اس پہ اور مجھے بتائیں. تو دیکھیں اس وقت وہ سارے ہی آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. لیکن میں جس طرح یہ میں کہتا رہا ہوں کنسسٹنٹلی کہ بہترین آپشنز دونوں اطراف کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ مسئلہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی حل کریں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ول تو ہے دونوں طرف. اور اس میں تو جوہر صاحب ایک یونیورسل کنسنسس ہے. آپ مین اسٹریم امریکن میڈیا دیکھ لیں، فائنینشیل ٹائمز دیکھ لیں، اکانومسٹ دیکھ لیں، اور تمام دنیا کا جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہی ہے کہ جی کہ آپ مل کے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں. لمیٹڈ اس کے اندر جتنی بھی آپ اس کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو، لیکن اسٹریٹ کھل جائے، فری فلو آف ویسلز وغیرہ اور کارگو شروع ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مذاکرات کا آغاز ہو جائے. اور ایرانین تو پہلے ہی نیوکلیئر آپشن تو وہ پہلے ہی اس کو ویپنائز نہیں کریں گے، وہ کئی بار اس کو کمٹ کر چکے ہیں، تمام چیزیں ہیں. تو پھر وہ فوری طور پہ وہ نیگوسیشنز بھی شروع ہو جائیں اور اس میں پھر کوئی گارنٹیز آ جائیں، تو آسانی سے مسئلے کا حل تو ابھی بھی نکل سکتا ہے.
جی بالکل، دیکھیں آغاز تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے یہ جو بات میں نے کی کہ وہ امریکنز کی طرف سے جو انڈیکیشنز ہیں کہ یہ ایک تجویز آئی ہے کہ اس عرصے میں کوئی گارنٹی ان کو ملے کہ ایران وہ جو 450 کلو گرام یا 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اگر یہ واقعی اس تجاویز میں شامل ہے جو امریکنز نے دیں جس طرح کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکنز اس طرف آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ڈی کپلنگ پہ مان سکتے ہیں، لیکن وہ پھر تھوڑی سی اس پہ شرائط رکھیں گے، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑا سا ایران کو یہ فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز وہ کھولیں گے لیکن اپنی شرائط پہ، تو شاید اس میں بھی تھوڑی سی کچھ ان کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. پھر امریکنز کو بھی ظاہر ہے بلاکیٹ جو ہے اس کو کھولنے میں لچک دکھانی ہوگی، اور پھر سیز فائر کی طرف. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ ہوگا یہ، کیونکہ یہ مسائل بالکل اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ایک ہی ون گو میں جس کو کہتے ہیں وہ حل کرنا بہت مشکل ہے، اور آپ پوری دنیا کو اس گو کی کیفیت میں نہیں رکھ سکتے. بہت بہت شکریہ جناب جوہر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ.